اچھا جی، یہ تیسرا سوال کس کا ہے؟ یہ معیز فرقان صاحب ہیں، واشنگٹن ڈی سی، یو ایس اے۔ شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن وہ صلیب پر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جثہ تھا، تو جثے کو صلیب پر لٹکایا جانا کیا ممکن ہے؟ اوکے اچھا، اس میں معیز صاحب، اس میں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ جثے کو صلیب پر لٹکایا جانا ممکن نہیں ہے، نہ جسم لطیف کو اور نہ جسم کثیف کو صلیب پر لٹکایا جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کسی ویڈیو میں شاید 2 سال ہوئے، 2 سال ہو گئے، ہم نے 2 سال پہلے کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، سوال تھا کسی کا شاید، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جثہ تھا، ہے نا؟ یہ بتایا تھا۔ اور قرآن کریم میں واضح لفظوں میں ہے کہ نہ انہیں صلیب کیا گیا، نہ ہی انہیں قتل کیا گیا۔ یہ ہے نا قرآن کریم، قرآن پاک میں یہ واضح لفظوں میں ہے، وما قتلوا وما صلبوا، ایسا ہی ہے۔ انہیں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو پھر صلیب پہ کون تھا؟ جثے کو صلیب کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں جب انہیں صلیب کیا گیا تو ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی گئی تھیں اور باقاعدہ خون، لہو اس میں سے نکلا تھا۔ اگر جثہ ہوتا تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ معیز فرقان صاحب، یہاں ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ اب یہ کہا تو ہم نے تھا کہ وہ جثہ تھا، یہ کہا ہم نے تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جثہ تھا، تو لہذا پروف بھی ہمیں کرنا پڑے گا نا، ثابت بھی ہمیں کرنا پڑے گا نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جثہ تھا۔ آپ نے شاید معیز صاحب کہیں پڑھا ہو یہ، یا کسی نے آپ کو شاید بتایا ہو کبھی، یا کوئی حضور غوث پاک کا کوئی چاہنے والا آپ کو ملے تو آپ ضرور پوچھیے گا اس سے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کے 9 مریدوں نے حضور غوث پاک کی دعوت کی، اور اس طرح دعوت کی کہ ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں 9 مریدوں نے دعوت کی حضور غوث پاک کی، اور آپ نے 9 مریدوں کے گھر جا کے وہ دعوت کھائی۔ بے شک آپ نے 9 مرید ایک ہی وقت میں ایک ہی دن آپ نے 9 مریدوں کے گھر جا کے وہ دعوت کھائی۔ آپ جب کسی کے گھر دعوت پر جاتے ہیں، کھانے کی آپ کی دعوت ہوتی ہے، آپ کھانے پر جاتے ہیں، تو آپ جب وہاں جاتے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ حال احوال بھی لیتے ہوں گے، مصافحہ بھی کرتے ہوں گے، ہاتھ ملاتے ہوں گے، ایسا ہی حضور غوث پاک وہاں پہنچے ہوں گے تو آپ نے حال احوال بھی لیا ہوگا، اور پھر بیٹھ کر 9 مریدوں کے گھر ایک ہی وقت میں ایک ہی دن بیٹھ کر آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ نے کھانا بھی کھایا، حال احوال بھی لیا ہوگا، کھانا بھی کھایا، ہاتھ بھی ملایا، اور پھر واپس بھی آئے۔ دوسرے دن جب حضور غوث پاک کے وہ 9 مرید جمع ہوئے دربار غوثیت میں تو وہ بڑے خوش تھے، وہ بڑے خوش تھے، اور اتنے خوش تھے کہ وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں بہت خوش کہ کل حضور میرے گھر آئے تھے، دعوت میرے ساتھ تھے۔ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، حضور غوث پاک تو کل میرے ساتھ تھے، وہ تو میرے گھر تھے، کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے تم دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں جھوٹے ہو، حضور غوث پاک تو میرے ساتھ تھے، میرے گھر پہ تھے، کھانے پہ دعوت تھی۔ وہ 9 کے 9 ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب جمع ہو جاتے تو وہ کہتا ہے میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ تھے، وہ کہتا ہے میرے گھر کھانا کھایا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چلو حضور غوث پاک موجود ہیں، ہم حضور غوث پاک سے پوچھ لیتے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ تو میرے سرکار حضور غوث پاک آپ اپنی مسند پر اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائیں وہاں پہ۔ یہ پہنچ جاتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار یہ فرمائیے
کہ کل آپ کس کے ساتھ تھے. یہ کہتا ہے آپ اس کے گھر پہ تھے, اس کے ساتھ تھے. یہ کہتا ہے سرکار نے میرے ساتھ کھانا کھایا, سرکار میرے گھر پہ تھے. ہم سب یہی کہتے ہیں. آپ فرمائیے سرکار آپ کس کے گھر پہ تھے اور آپ کل اس وقت کس کے ساتھ تھے. حضور غوث پاک بڑی حیرت سے سب کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یار کل کی بات ہے, کل تو ہم کہیں گئے نہیں. کیا فرماتے ہیں, یہ کل کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی سرکار کل آپ ہمارے, یار کل تو ہم کہیں گئے نہیں, پوچھ لو ان لوگوں سے بھائی ہم کہاں تھے. کہتے ہیں کہ سرکار آپ تو یہاں ہمارے سامنے موجود تھے. کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے گھر پہ تھے, کھانا کھایا ہم نے. نہیں سرکار تو ہمارے ساتھ تھے, ہمارے پاس ہمارے سامنے سرکار تھے. اب یہ مسئلہ کیا ہے, وہ جو 9 جگہ حضور غوث پاک نے دعوت کھائی وہ بھی حضور غوث پاک, اور یہاں جو اپنی مسند پر اپنے دربار میں تشریف فرما ہے تو وہ بھی حضور غوث پاک ہے نا بھائی. ونس اگین کہ جب آپ جاتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں, آپ مصافحہ کرتے ہیں, آپ حال احوال لیتے ہیں نا. جثہ کس طرح ہاتھ ملا سکتا ہے اور حال احوال لے سکتا ہے کسی کا؟ نہیں لے سکتا نا. تو یہاں اب معیز فرقان صاحب یہ بات جو فائنل ہم اس کا بتا دیں آپ کو کہ یہ جو اب آ رہی ہے یہ بات کہ وہ جو جثہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کیسے تھا, اور آپ نے اس میں لکھا ہے کہ کیا جثے کو صلیب پر لٹکایا جانا ممکن ہے. تو یہ بتا دیں آپ کو وہ کیسے ممکن ہے. بہت سے جو بہت اعلیٰ بڑے مراتب کے جو لوگ ہیں ان میں اولیاء بھی ہیں, جیسے حضور غوث پاک ہیں. فقر کے سلطانوں میں نام ہے حضور غوث پاک کا. فقر کے آپ تیسرے سلطان بھی ہیں, اور چوتھے سلطان آپ کے بڑے صاحبزادے پیر عبدالرزاق صاحب ہیں, فقر کے چوتھے سلطان. اس درجے کے جو لوگ ہیں, اس درجے کی ان مراتب والی جو یہ مراتب جو رکھتی ہیں ہستیاں, انہیں اللہ پاک کچھ خاص قسم کے جثے بھی عطا کرتا ہے, اور وہ جثے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے عنصری جثہ. کیا کہا جاتا ہے؟ عنصری جثہ. ان میں یہ 4 عناصر ہوتے ہیں, بال, ماس, خون اور یہ ناخون. ناخون, بال, خون اور ماس, یہ ہوتا ہے عنصری جثہ. وہ جو 9 حضور غوث پاک کے 9 جثے کھانا کھانے پہنچے, وہ 9 کے 9 حضور غوث پاک کے عنصری جثے تھے. وہ حضور غوث پاک کے عنصری جثے تھے. اور وہاں اللہ پاک کا یہ مقصد تھا, اللہ پاک کا یہ فیصلہ تھا کہ میں عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لوں گا, عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لوں گا اور اپنے حبیب کا امتی بنا کے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اسے واپس بھیجوں گا, اور یہ امام مہدی کے ہاتھ پر جا کے بیعت کرے گا اور پھر یہ امتی بنے گا. ٹھیک ہے نا. جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا, اللہ نے اٹھا لیا تھا, تو پھر صلیب پہ کون تھا؟ صلیب کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عنصری جثہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عنصری جثہ تھا. عام جثے نہیں جو آپ کے نکل جاتے ہیں, جو نفس کے 4 جثے نکل جاتے ہیں, قلب کے 3 جثے نکل جاتے ہیں, روح کے 2 جثے نکل جاتے ہیں, سارے ملا کے 9 جثے بنتے ہیں. حضور غوث پاک کا صرف قلب سے جو حضور غوث پاک کے جثے نکلتے تھے وہ کئی 50 60 70 80 جثے نکل جاتے تھے صرف قلب سے, جب ضربیں لگتی تھی ذکر کی. تو اس مرتبے کے, ان مراتب کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ہستیاں ہوتی ہیں, انہیں عنصری جثے بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے. پھر ان جثوں میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ جا کر حال احوال بھی لے سکتے ہیں, پھر وہ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں, پھر وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ 4 عناصر ان کے اندر ہیں. ماس بھی ہے, بال بھی ہیں, ناخون بھی ہے اور خون بھی ہے. اسے کہتے ہیں عنصری جثہ. صلیب پر جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا عنصری جثہ تھا. یہ ساری بیکار باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی ڈھونڈ لیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام جیسا ان کا ہم شکل کوئی ڈھونڈ لیا تھا, اسے صلیب کر دیا تھا. جب عیسائی برادری کو بھی, عیسائی کمیونٹی کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جب کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے ایک آسان جواب یہ ڈھونڈ لیا کہ بھائی وہ کون تھا. بہت سارے لوگوں نے سوال کیے ہوں گے نا, بہت سارے لوگوں نے, ہمیں بھی دوسرے ملکوں میں بہت سے ایسے لوگ ملے.
सवाल किया हो तो वो तंग आ गए होंगे, उन्होंने कहा भाई चलो निकालो कोई बीच का रास्ता। उन्होंने कहा भाई उन जैसा एक हमने तलाश कर लिया था, उसे तलाश करके फिर, क्योंकि वो गायब हो गए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, कुरान करीम ने सारा कुछ बता दिया। वमा कतलो वमा सलबो, ना उन्हें कत्ल किया गया, ना ही उन्हें सलीब पर लटकाया गया। तो फिर वो कौन था? मोइस फुरकान भाई आपको जवाब मिल गया, वो अंसुरी जुस्सा था। और इसका प्रूफ हमने आपको इस तरह दे दिया कि कोई हुजूर गौस पाक का बहुत चाहने वाला आपको मिले, या कोई किताब हुजूर गौस पाक की आपको अगर मिल जाए तो आप उसमें पढ़िएगा, ज़रूर मिल जाएगा आपको कि हुजूर गौस पाक ने एक मरतबा अपने 9 मुरीदों के घर में एक ही वक्त में दावत खाई, और फिर इनकार भी कर दिया कि यार हम तो कहीं गए नहीं, हम तो यहीं पे थे, पूछ लो इन लोगों से। ठीक है जी, आ गया इसका जवाब। मोइस साहब आपका ये जवाब आ गया। और उसके बाद चलो ये पूरा कर लो, इसके बाद फिर 1-2 सवाल और ले लो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।